نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. حضور قائد اہل سنت، واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، جیسا کہ مجھ سے پیش رو مقرر حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولایت و غوثیت کے اس اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں کہ جب تک کوئی ان کے دربار میں سر نیاز خم نہیں کرتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اس کا سر نیاز جھکا ہوا ہو۔ خدا کے مقبول بندوں کے ایام منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے کہ ایک مثالی انسان کس قسم کا ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ایک مثال اور نمونہ پیش کرنے کے لیے اولیاء کرام کی اس دنیا میں تشریف آوری لوگوں کے سامنے ایک مثالی انسان، ایک مثالی بندے کا نمونہ پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ان کے ایام منائے جاتے ہیں تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والوں کے سامنے ان کا اسوہ پیش کیا جائے، ان کا نمونہ پیش کیا جائے، اور اس آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کی عملی زندگی کے بارے میں جو بتایا جائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم جب بھی ہم کسی بزرگ کی محفل میں شامل ہوں، کسی عرس کی محفل میں شامل ہوں، کسی ولی اللہ کے تذکرے کی محفل میں شامل ہوں تو اتنا تو ضرور کریں کہ اس کی زندگی کی جتنی خوبیاں تھیں ان میں سے کسی ایک خوبی کو تو اپنانے کا تہیہ کر کے اس محفل سے کم از کم جس محفل میں ہم آئے ہیں اس محفل میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جتنے فضائل ہیں، جتنے کمالات ہیں،
جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری اگر ہم نہیں اپنا سکتے تو کم از کم ایک خوبی جو باقی علماء کرام بھی اپنے اپنے وقت کے مطابق بیان فرمائیں گے، لیکن ایک خوبی جو ہے وہ تو ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ دیکھے کہ میرے اندر کیا خامی پائی جاتی ہے، جس خامی کو حضرت غوث اعظم کی شمع نورانی کی روشنی میں اپنی زندگی سے میں دور کر سکتا ہوں۔ تو میں نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کیا چیز پیش کروں، وہ ایک ہی چیز پیش کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق کہ کچھ بھی ہو جائے صداقت کا دامن جو ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لعنت جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، لیکن اللہ کے کلام میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے لعنت کے الفاظ آئے ہیں کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ میرے دوستو اب بتاؤ اس کا کام کیسے چلتا ہے؟ یہ سارا نظام اس کی رحمت کا تصدق چل رہا ہے۔ جو خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا اس کے سارے کام کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا ان لوگوں کا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لعنتی ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ افضل التحیت و اجمل الثناء سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنہ خپ ولا بخیل ولا منہ، کہ جو بخیل ہے، جو چغل خور ہے، جو احسان جتلانے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بخل، کنجوسی جو ہے وہ کتنا بڑا عیب ہے۔ لیکن حضور سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، ایک مومن بھی ہو اور بخیل بھی ہو ممکن ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا تقیہ، جس کا ایمان خداوند قدوس پہ ہو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی کہ جس کے دل کی تار اس احکم الحاکمین سے ملی ہوئی ہے، کہ جس کا دل جو ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است، وراء کل خوف شرک، ہر خوف کے پیچھے شرک چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ممکن ہے کہ جو انسان خدا سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے بھی ڈرتا ہو، وہ اس میں بزدلی پائی جاتی ہو؟ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، ہو سکتا ہے۔ ایک مومن جو ہے اس کے اندر بخل بھی پایا جا سکتا ہے، ایک مومن جو ہے اس کے اندر بزدلی بھی پائی جا سکتی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو اور پھر جھوٹ بولے؟ فقال لا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہو اور پھر جھوٹ بولے، پھر جھوٹی بات کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم مومن ہوتے کیسے ہیں؟ یہ زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس زبان کے اس فعل کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، خیر امت میں شامل ہو گئے۔ نکاح کیسے ہوتا ہے؟
ایجاب و قبول ہو رہا ہے، الفاظ ہیں. جس آدمی کے لفظ میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، جس آدمی کے لفظ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس آدمی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اس کا ایمان کہاں کس حیثیت میں قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کہ یا رسول اللہ یہ بھی ممکن ہے ایک مومن بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے؟ آپ نے فرمایا لا، یہ نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا وصیت فرماتی ہیں اپنے بیٹے کو؟ میرے دوستو، اولاد جہاں بھی پہنچتی ہے اس کے والدین کا حصہ ہوتا ہے اس میں. اگر والدین اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں اولاد اعلیٰ مقام پہ پہنچتی ہے. اگر والدین اچھی تربیت نہیں کرتے تو اولاد اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتی. آپ کی والدہ ماجدہ جب انہیں رخصت کرنے لگتی ہیں ایک ہی وصیت فرماتی ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول. میرے دوستو، حضرت غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے صرف ایک ہی سبق دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. انہوں نے وعدہ کر لیا. راستے میں ڈاکو آئے، ڈاکو لوگوں سے مال لوٹ رہے ہیں. حضرت غوث اعظم جو اپنے بچپن اور نوجوانی کے مراحل میں ہیں، وہ ڈاکو آپ کے پاس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکو وہ جب ڈاکہ ڈالتے ہیں، جتنا کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی پریشان ہوتا ہے، اور جو آدمی بالکل مطمئن ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں جو مطمئن ہے. وہ ڈاکو جب دیکھتے کہ ہر آدمی کا رنگ اڑا ہوا ہے، ہر آدمی کے چہرے پہ ہوائیاں چھائی ہوئی ہیں، لیکن یہ نوجوان جو ہے اس کے چہرے پہ ایک سکون ہے، اس کے چہرے پہ ایک اطمینان ہے. وہ اطمینان جو ہے، وہ سکون جو ہے، وہ کہاں سے تھا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ سکون جو ہے وہ تو انہیں ولایت سے میسر تھا، لیکن وہ اپنی نفسیاتی جائزے کے مطابق پاس سے گزرتے جاتے تھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کچھ ہوتا، یہ دولت جو ہے یہ پریشانی بھی دیتی ہے، نہ ہونا سکون مہیا کرتا ہے. اب وہ مطمئن ہے، وہ پوچھتے، آخر ایک ڈاکو نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے. میرے دوستو، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے وہ 40 دینار جو ان کی گدڑی میں کے نیچے سی ڈالے تھے وہ ان کی زندگی کا آخری سرمایہ تھا. بعد میں کوئی ڈرافٹ نہیں آنا تھا، بعد میں کوئی چیک نہیں آنا تھا، بعد میں کوئی منی آرڈر نہیں آنے تھے، کوئی دوستوں عزیزوں کے ذریعے. بعد میں یہ نہیں کہ وہ 1 مہینے کا خرچہ تھا، نہیں. والدہ نے، ان کے والد ماجد جو اس سے پہلے ہی پردہ فرما چکے تھے، وہ یتیم نوجوان اپنی زندگی کی آخری پونجی جو ہے، واحد پونجی جو ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں چھپا رہا کہ اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ بیٹا سچ بولنا. وہ 40 دینار ڈاکوؤں کے سامنے نکال کے رکھ دیے، لیکن میرے دوست جھوٹ نہیں بولا. کتنا بھی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا، کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو رہا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اپنے ماننے والوں کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاكم الله.